بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحمت والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہان کا پالن نہر ہے۔ ہم اسی سے مدد و معافی چاہتے ہیں۔ اللہ کی تعداد سلامتی رہے و برکتیں نازل ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ دجال کی حقیقت۔ دجال کون ہے، کہاں ہے اور کب نکلے گا؟ دجال کا قید سے نکلنا بھی قیامت سے پہلے کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ اپنے ساتھ بہت بڑے فتنے و شبہات لے کر آئے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں امت کو خبردار کیا اور ڈرایا اور فرمایا، اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹ نہ ظاہر ہو جائیں۔ ان میں سب سے آخری کانا دجال ہوگا۔ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ کچھ ایسی طاقتیں عطا کرے گا جو اس کے سوا کسی انسان کو حاصل نہ ہوئیں۔ اسے ملی یہ طاقتیں لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوں گی۔ وہ یہ دعویٰ بھی کرے گا کہ وہی رب العالمین ہے۔ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، یعنی وہ کانا ہوگا۔ کچھ اہل علم کے نزدیک اسے مسیحا اس لیے کہا گیا، وہ ساری زمین گھومنے و چلے گا پھرے گا۔ دجال کا مطلب فریب ہے۔ احادیث کے مطابق اس کا کام دجال و فریب کرنا، بہانے بنانا، حقیقت کو چھپانا اور بڑے بڑے جھوٹ بولنا ہوگا۔ وہ لوگوں سے اس پر ایمان لانے کو کہے گا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا، دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں ابن سید نام کا ایک یہودی لڑکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دجال ہونے کے بارے میں شک تھا، اس لیے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ کا رسول ہوں؟ وہ آپ کی طرف دیکھ کر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا اور فرمایا، میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر آپ نے ابن سید سے پوچھا کہ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے پاس سچ اور جھوٹ آتا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میں نے تیرے لیے دل میں ایک چیز چھپا رکھی ہے۔ ابن سید نے دخان کہنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ لفظ ادا کرنے کی اسے توفیق نہ ملی۔ وہ صرف دکھ ہی دکھ کہہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھٹکار ہے تجھ پر، تو اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر یہی دجال ہے تو تم اسے نہیں مار سکو گے، اور اگر یہی دجال نہیں ہے تو اسے قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک سفر میں جب ابن سید ان کے ساتھ تھا تو اس نے کہا، ابو سعید، لوگ میرے بارے میں جو بات کرتے ہیں اس پر میرا دل چاہتا ہے کہ کسی پیڑ سے رسی لٹکا کر خود کو پھانسی دے دوں۔ ہو سکتا ہے کہ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم کسی اور کو نہ ہو، مگر تم انصار سے چھپی نہیں ہو۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانجھ ہوگا
اس کے کوئی اولاد نہ ہوگی، جبکہ میں اولاد والا ہوں اور میری اولاد مدینہ میں موجود ہے۔ دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، جبکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اسے معذور منانے ہی والا تھا کہ وہ پھر بولا، اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال کہاں پیدا ہوا اور اس وقت کہاں ہے، یعنی دجال پیدا ہو چکا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، تمہارے لیے ہلاکت ہو و بربادی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک دجال سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا تمہارے بارے میں مجھے زیادہ ڈر ہے۔ دجال اگر میری زندگی میں نکل آیا تو میں دلیل کے ذریعے مقابلہ کر کے تم سب کی طرف سے اس پر بھاری پڑوں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص دلیل کے ساتھ اس پر غالب آنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہر مسلم کی مدد کرے گا۔ میں تم کو اس سے ڈرا رہا ہوں، ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتلائی۔ وہ یہ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ خروج دجال سے پہلے ہونے والے واقعات۔ بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینہ کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ مدینہ برباد ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور اس کے فتح ہونے کے بعد جلد ہی دجال نکل آئے گا۔ تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر ایک جنگ کے بعد رومی تم سے غداری کریں گے۔ اگر تمہیں جیت حاصل ہوگی، مال غنیمت ملے گا اور تم نقصان سے بچے رہو گے۔ خروج دجال سے پہلے کے 3 سال بہت سختی بھرے ہوں گے۔ پہلا سال 1/3 بارش و 1/3 بارش، پیداوار کم ہوگی۔ دوسرے سال 2/3 بارش و 2/3 پیداوار کم ہوگی، اور تیسرے سال کوئی بارش نہیں ہوگی، نہ کوئی چیز زمین سے پیدا ہوگی۔ اس وقت لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ذکر لوگوں کی خوراک کا کام کرے گا۔ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ خطیب منبر سے اس کا ذکر کرنا تک چھوڑ دیں گے۔ عربوں کی تعداد کافی کم ہو جائے گی، لوگ دجال کے ڈر سے پہاڑوں میں چھپ جائیں گے۔ خوشحالی کا فتنہ ایک ایسے شخص کے ذریعے اٹھے گا جو خود کو میرے اہل بیت سے بتائے گا، حالانکہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ پھر لوگ ایک ایسے شخص کو اپنا حاکم بنا لیں گے جو اس لائق بالکل نہ ہوگا۔ اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا، آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، ایسے میں جلد ہی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ خروج دجال کے وقت مدینہ بہترین زمین ہوگی، اس کے ہر سوراخ پر فرشتہ تعینات ہوگا جو دجال کو مدینہ میں داخل ہونے سے روکے گا۔ ایسے وقت میں 3 زلزلے آئیں گے اور کوئی منافق، خواہ مرد ہو یا عورت، ایسا نہ ہوگا جو مدینہ سے نکل کر دجال سے جا نہ ملے۔ ان میں سے زیادہ تر عورتیں ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب مدینہ اپنے میل کچیل کو اس طرح نکال دے گا جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، جن میں سے ہر ایک نے ہرے رنگ کی ریشمی چادر، تاج و زیورات سے سجی تلوار پہنے رکھے ہوں گے۔ وہ چھوٹے قد، مضبوط جسم اور بڑے سر والا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی، دائیں آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی اور بائیں آنکھ پر چمڑا آیا ہوا ہوگا۔ بال گھنے و گھنگریلے ہوں گے، سفید رنگت والا ہوگا
اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دجال و جساسہ والی حدیث کے مطابق وہ ایک سمندری زنجیر میں قید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ان کے ساتھیوں نے اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تھا۔ قیامت سے پہلے جب اللہ چاہے گا، شدید غصہ کرنے کی وجہ سے اس کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور وہ قید سے نکل آئے گا۔ اس کی رفتار اس بارش کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا ہو، مطلب وہ بہت تیزی سے زمین کے ہر حصے میں پہنچ جائے گا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور فلسطین والوں کے لیے ضرور دعا کریے گا۔ آمین۔